السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید کی تعظیم، توقیر، احترام، حامل قرآن اور صاحب قرآن کے فضائل آپ سن رہے ہیں۔ حدیث نمبر 21 ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے آپ وصیت کیجیے، مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تمام معاملات کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ بڑھا دیجیے، کچھ اور وصیت کیجیے۔ فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، زمین میں روشنی کا باعث ہوگا، نور کا باعث ہوگا، سفر آسان ہو جائے گا، حق اور باطل سمجھ میں آئے گا، کھرا اور کھوٹا سمجھ میں آ جائے گا، روشنی مل جائے گی، اور آخرت میں تمہاری تلاوت بطور ذخیرہ کے ہوگی، ایسی چیز جو بوقت ضرورت کام آ جائے، ذخیرہ اندوز ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی یہ فضیلت ہے، زمین میں اس روئے زمین پر روشنی کا باعث ہے، اور آخرت میں ثواب کے اعتبار سے ذخیرہ ہوگا، ایک ڈھیر لگا ہوگا جو ہمارے کام آئے گا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو تلاوت کا معنی ہوتا ہے قرأت کرنا، یعنی پڑھنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، اور تلاوت ہی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تو دونوں معنی پائے جاتے ہیں، قرآن کو پڑھو بھی، قرآن کی پیروی بھی کرو، اتباع بھی کرو۔ قرآن کو پڑھو بھی اور قرآن کی اتباع بھی کرو، تو تمہارا یہ عمل دنیا میں روشنی اور نور کا باعث ہوگا، اور آخرت میں بطور ذخیرہ کے تمہارے کام آئے گا۔ حدیث نمبر 22 ہے، قرآن مجید کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ مبنی بر اخلاص ہو، نیت خالص۔ قرآن مجید کو ہم پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، یا کسی کو گفٹ کرنے والے ہوں، یا جو بھی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اس کا تعلق اخلاص پر مبنی ہو، نیت ہماری خالص ہو کہ ہم یہ کام لوجہ اللہ کر رہے ہیں، ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں بس۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث، قیامت کے دن 3 شخصوں کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ اس روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ ایک عالم ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ تو وہاں آپ نے ذکر کیا کہ وہ شخص لایا جائے گا جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا، وہ قرآن مجید اسے دیا جائے گا، اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ گنوائے جائیں گے۔ وہ تمام تعلقات کا اقرار کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا، تم نے جو قرآن کی نسبت سے علم حاصل کیا تھا، تو میں نے اس پر کیسے عمل کیا، کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، عمل کرتا رہا، اور قرآن پڑھتا رہا اللہ آپ کے لیے۔ جواب ملے گا، کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک تعلمت العلم، تو نے علم حاصل کیا، لیقال انک عالم، تاکہ کہا جائے کہ تو عالم ہے، تو نے اسی لیے علم حاصل کیا تھا۔ وقرأت القرآن، اور تو نے قرآن پڑھا، لیقال هو قارئ، تاکہ 400 آواز لگے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں میاں۔ تو تیری نیت خراب تھی، علم حاصل کرنے میں بھی اور قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی۔ ثم امر بہ
فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس قاری کو جو ریاکار تھا، اس کا تعلق مبنی بر اخلاص نہیں تھا، دکھلاوے کا عمل کرتا تھا، دکھلاوے کا پڑھتا پڑھاتا تھا، سیکھتا اور سکھاتا تھا، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کسی بھی عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو سمجھ لیں ریاکاری شرک ہے۔ الیسیر من الریاء شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا سے ادنا ریاکاری اور دکھلاوا بھی شرک ہے، اور شرک کرنے کا انسان شرک کرنے کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام اعمال میں اخلاص، و انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، جو نیت کرو گے ملے گا۔ تو نیت ہماری اللہ کے ساتھ خاص ہو کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام سے ہمارا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری شرک ہے۔ اگر ریاکاری کے ساتھ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تو سمجھ لیجئے کہ پھر نجات نہیں ہے۔ لہذا تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس سے اپنا تعلق قائم کریں تاکہ کل یہ ہمارے کام آ سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعظیم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور کوشش کر کے آواز کو اچھا کیا جائے۔ اس کے جو رموز و اوقاف ہیں، جو تجوید اور ترتیل کے قواعد ہیں، اس کو سمجھا جائے۔ یقیناً دنیا کی ہر زبان کو اس کے مطابق ہی بولا اور پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تکلم اختیار کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ عربی اور قرآن مجید کو ہم ہلکا لیں؟ یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنی آواز کا تعلق بھی بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن یجہر بہ، فرمایا سماع کرنا، بات کو سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ سمیع اللہ کی صفت ہے، سننے والا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا، اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین سنتا ہے، مگر سب سے زیادہ جس بات کو اللہ سنتا ہے، سننا چاہتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے اور رضامندی کا اظہار کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ کہ جب اس کا رسول تلاوت کرتا ہے، آواز کو خوبصورت انداز میں نکالتا ہے اور بلند آواز سے پڑھتا ہے، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اپنے سماع کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو سن رہا ہے، مگر سب سے زیادہ محبت کے ساتھ جس چیز کا اللہ سماع کرتا ہے وہ قرآن کی خوبصورت آواز ہے۔ اور ذکر کیا اللہ کے نبی نے اپنا کہ اللہ کا پیغمبر جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر اپنے سماعت کا اظہار کرتا ہے کہ میرا رسول بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا اور خوبصورت آواز سے قرآن پڑھ رہا۔ تو اپنی آواز کو ہمیں ایک تصنع اور بناوٹ کے ساتھ خوبصورت بنانا وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں عین کو عین اور قاف کو قاف سمجھ کر ادا کرنا اور اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کرو۔ اور بخاری میں یہ حدیث بھی آئی ہے لیس منا بل لم یتغنى بالقرآن، اس کے دو معنی ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری سنت اور طریقے پر نہیں ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ غنا کا تعلق قائم نہیں کرتا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ خوبصورت آواز سے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ ہمارا نہیں ہے، جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے نہیں ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کو قرآن کفایت نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس کو قرآن مل گیا پھر بھی وہ دوسری کتابوں کا متلاشی رہتا ہے، دوسری کتابوں کا متمنی رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ قرآن تجھے کفایت نہیں کرتا تو تیرا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں کفایت کرے
اور قرآن کو ہم خوبصورت آواز سے پڑھیں، تو یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 24، آپ کے درس کے اعتبار سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول الرب عز وجل من شغلہ القرآن عن ذکری ومسالتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اس روایت میں اگرچہ کچھ کلام ہے بعض علماء کو، مگر یہ روایت مشہور ہے اور اس کو بیان اہل علم کرتے ہیں، لہذا بیان کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس کو قرآن نے مانگنے سے مشغول کر دیا، یعنی ایک شخص دعا نہیں کر رہا، بس وہ قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہے، اتنا وقت ہی نہیں مل پا رہا کہ ہاتھ اٹھائے دعا کرے اللہ سے مانگے، بس قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ تمنائیں تو بہت ہیں، چاہتے تو بہت ہیں، سوال تو بہت ہیں، التجائیں تو بہت ہیں، مناجات تو بہت ہیں، حاجتیں ضرورتیں بہت ہیں، مگر مانگتا نہیں، بس قرآن پڑھتا رہتا ہے، دل میں سب کچھ چل رہا ہے مگر زبان پہ تلاوت ہی تلاوت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی وجہ سے مجھ سے نہ مانگے، بس قرآن پڑھتا رہے تو میں اس کو وہ کچھ عطا کرتا ہوں جو مانگنے والے کو مانگنے کے باوجود عطا نہیں کرتا، مانگنے والے کو مانگنے کے باوجود نہیں دیتا، میں قرآن پڑھنے والوں کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اور اللہ کے قرآن کی فضیلت سارے جہان کے کلام پر، سارے دنیا کا کلام ایک طرف، کیا بایولوجی، کیا آپ کی کیمسٹری، کیا آپ کی فلاں، کیا فلاں، جتنی دنیا کی معلومات اور کتابیں اور کلام ہیں، فرمایا ساری کائنات کا کلام ایک طرف اور اللہ کا کلام اس کی فضیلت ایک طرف، اور وہ ایسے ہے جیسے مخلوق پر اللہ کی خود فضیلت ہے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں، اس طرح اللہ کے کلام کا مقابلہ بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن مجید سے ہماری وابستگی، قرآن سے ہمارا جڑ جانا، بالخصوص اس مہینے کے تعلق سے ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔